اللہ الرحمن الرحیم سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ سامعین، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو۔ غافل ہے تو صرف انسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غفلت کو دور فرمائے۔ آج آپ کو جو ہے مرغ کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغ جو ہے وہ بانگ دیتا ہے یا اذان دیتا ہے۔ ویسے بانگ کا لفظ صحیح ہے، تو کہتے ہیں کہ مرغ جب کسی فرشتے کو دیکھتا ہے یا فرشتے کی تسبیحات کو سنتا ہے تو وہ جواباً اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، بانگ دے کر وہ جواباً اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک مرغ نے جب بانگ دی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ مرغ کیا کہتا ہے، یہ اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ جو آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی معلوم نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو مرغ بانگ دیتا ہے یہ اصل میں یہ انسانوں کو کہتا ہے کہ اے غافلو، اٹھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے بشکل مرغ، وہ فرشتہ ہے اور اس کے پنجے جو ہیں وہ زمین کی تہ میں ہیں اور اس کی گردن جو ہے وہ عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور جس وقت جو ہے وہ خاص ایک وقت ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ آواز لگاتا ہے، وہ اذان دیتا ہے، تو اس کی جو آواز ہوتی ہے، جو اس کی اذان ہوتی ہے، جو اس کی بانگ ہوتی ہے، وہ زمین کے آسمان کے باقی فرشتے جب سنتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا تمہیں معلوم ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ جو بانگیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو اذانیں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اور اسی طرح پھر وہ آوازیں جب زمین پر آتی ہیں تو زمین کے مرغ جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے وہ بانگیں دے کر اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، اپنی گردنوں کو اونچا کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی ثنا کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دہق علیہ السلام بشکل مرغ ایک فرشتہ ہے اور جس کے پاؤں نیچے زمین پر ہیں اور جس کی گردن عرش کے نیچے ہے، اور اس کا ایک بازو مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے، یعنی مشرق اور مغرب کو ڈھانپا ہوا ہے، اور ایک بازو اس کا ایک پر شمال اور جنوب کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مرغ کو برا بالا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دیکھو جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں سب سے پہلے مرغ ہے جو بانگیں دینا شروع کرتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے غافلو اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ غافلو، اللہ کی عبادت کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جو غفلت سے سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفلت کی نیند سے ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی، اپنی تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔